امریکہ جنگ کے 11ویں روزی مذاکرات پر تیار، ٹرمپ نے کہہ دیا ایران سے مشروط بات چیت ممکن ہے، جنگ جلد ختم ہونے کا اشارہ بھی دے دیا۔ امریکی صدر نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ تہران تو مذاکرات کے لیے بیتاب ہے، نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی پر اعتماد نہیں، مجھے نہیں لگتا مجتبیٰ خامنہئی سکون سے رہ سکتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو۔ روسی صدر نے ایرانی صدر کے ساتھ تنازع جلد از جلد کم کرنے پر زور دیا۔ کرملن نے بتایا روسی صدر نے تنازع کے حل کے لیے حق میں اصولی موقف سے بھی آگاہ کر دیا۔ اور صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی مجتبیٰ خامنہئی کو ایرانی سپریم لیڈر کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد، پاکستانی عوام کی جانب سے آیت اللہ خامنہئی اور دیگر کی شہادت پر تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم نے کہا شہباز شریف نے کہا مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، پر امید ہوں نئے سپریم لیڈر ایران کو امن خوشحالی کی طرف لے جائیں گے۔ ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی دینے والے تاریخ سے ناواقف ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ایران کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے خوش فہمی میں مبتلا ہیں، تاریخ گواہ ہے بڑے بڑے حملہ آور آئے اور چلے گئے لیکن ایران ہمیشہ قائم رہا اور رہے گا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جنگ امریکہ اسرائیل نے شروع کی، خاتمہ ہم کریں گے، خطے میں تمام امریکی فوجی اڈے ڈھانچے میں تباہ کر دیے، مشرق وسطی سے 1 لیٹر تیل بھی نہیں گزرنے دیں گے۔ جو ملک امریکی ہے اسرائیلی سفیر ملک بدر کرے گا، اسے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے امریکہ سے مذاکرات ایجنڈے پر نہیں، ماضی میں تجربہ بہت تلخ رہا، جب تک ضروری ہوا ایران جوابی حملہ کرتا رہے گا۔ انہوں نے حملے کر کے تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی ایران پر بمباری، مزید 40 افراد شہید، نئے سپریم لیڈر کے حق میں ریلی کے قریب بمباری، انقلاب اسکوائر پر موجود ایرانی اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے رہے، ایرانی ٹی وی چینل کا اینکر بھی اپنی جگہ موجود رہا۔ اصفہان میں نیوکلیئر سائٹس کے قریب دھماکے، گورنر اصفہان کا دفتر، یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے اور قدیم محل بھی نشانہ بنے، مشرقی تہران میں صنعتی مرکز اور رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا، 1 سال کی بچی شہید، خمین میں اسکول اور گھروں پر حملے کیے گئے۔ آج ایران کے خلاف جاری جنگ کا شدید ترین دن ہوگا، امریکی وزیر جنگ کی دھمکی۔ پینٹاگون نے صحافیوں سے گفتگو میں پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ آج ایران کے اندر حملوں کے لیے سب سے زیادہ جنگی طیارے استعمال کیے جائیں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران کی جانب سے میزائلوں کی تعداد کم ہو گئی، ایران تنہا رہ گیا ہے اور اسے بری طرح شکست ہو رہی ہے۔ پیٹ ہیگسیت نے الزام لگایا کہ ایران اسکول اور اسپتالوں سے بمباری کر رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائل داغ دیے، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں ایرانی میزائل حملوں میں 191 افراد زخمی ہوئے، جن میں فوجی اور شہری شامل ہیں۔ ایران کی جانب سے پڑوسی اور خلیجی ملکوں پر بھی حملے، بحرین کے دارالحکومت منامہ کے رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ، 29 سال کی خاتون جاں بحق، 8 افراد زخمی ہوئے۔ سعودی عرب نے ایران کے ڈرونز حملے ناکام بنا دیے۔ کویت کے وزارت داخلہ کا کہنا ہے ایران نے 6 ڈرون فائر کیے جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران سے آنے والے میزائل اور ڈرونز حملے ناکام بنائے۔ خارجہ پالیسی سے متعلق بحث سے اجتناب کیا جائے، ریڈ لائن عبور کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں پاکستان کے دیگر ملکوں سے تعلقات کا معاملہ ریاست پہ چھوڑ دیں، آئین تبصرہ کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن ایسی گفتگو آزادی اظہار رائے میں نہیں آتی۔ عطا تارڑ نے کہا ویوز دینے کے چکر میں بھیڑ چال چلی جا رہی ہے، مسلم ممالک سمجھتے ہیں شاید یہ ریاست کی پالیسی ہے، خارجہ پالیسی کو مقامی سیاست کی نظر نہ کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال سلامتی کونسل میں جاری مشاورت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو،
اسحاق ڈار کا بحرین اور اس کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور امن کی کوششوں پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم کی چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے میں بدلتی صورتحال اور عالمی سطح پر پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا مشرق وسطی وسیع تر خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور، چینی وزیر خارجہ نے کشیدگی کم کرنے، استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششوں کو سراہا، مسائل کے حل کے لیے مذاکرات، سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے پر اتفاق۔ سعودی کابینہ کی مشرق وسطی میں ایرانی حملوں کی مذمت، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کابینہ اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے رابطوں سے آگاہ کیا۔ کابینہ نے کہا شہری تنصیبات، ہوائی اڈوں، تیل تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سعودی فضائی دفاعی نظام کی جانب سے دشمن کی میزائل اور ڈرون تباہ کرنے کی صلاحیت کو سراہا۔ برادر اسلامی ملکوں سے یکجہتی اور تعاون کے فروغ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ حکومت کا کفایت شعاری اقدامات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا فیصلہ، جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا حکومت کی کوشش ہے عالمی حالات کے باوجود معیشت کو مستحکم رکھا جائے۔ اجلاس میں ہفتہ وار اضافی چھٹی جمعے کو کرنے کا فیصلہ، حکومت کے اعلان کردہ اقدامات پر نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی قائم۔ وزیر اعظم نے کہا خصوصی کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر اقدامات کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کو اقدامات کو بھرپور طریقے سے نافذ کرنے کی ہدایت، کہا بند گاڑیوں کی تصاویر کابینہ ڈویژن کو بھیجی جائیں۔ ورک فرام ہوم مؤثر بنانے کے لیے ہر وزارت اپنی رپورٹ وزیر اعظم آفس بھیجے گی۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے وفاق کی طرز پر سندھ میں بھی اقدامات، سندھ حکومت کا تعلیمی ادارے 16 سے 31 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان، امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے، ضروری کلاسز آن لائن جاری رہیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سرکاری محکموں کی 60% گاڑیاں 2 ماہ کے لیے بند کر رہے ہیں، سرکاری گاڑیوں کے فیول میں 50% کمی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا جہاز گراؤنڈ رہے گا، وزراء اور ارکان نے رضاکارانہ طور پر 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ کا گندم کو فوری طور پر ریلیز کرنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر کی جانب سے جنگ جلد ختم ہونے کے اشارے کے بعد بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی، خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل سے کم ہو کر $90 فی بیرل تک آ گئی۔ لندن برینٹ خام تیل $91.87 پر ٹریڈ کر رہا ہے، ویسٹ ٹیکساس خام تیل بھی $87.85 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ 5G انٹرنیٹ سروس کے لائسنس کی نیلامی مکمل، چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے بتایا کہ 595 میگا ہرٹز میں سے 480 میگا ہرٹز براڈ بینڈ فروخت کر دیا۔ 3 کمپنیز نے کامیاب بولیاں لگائیں، تمام بولیوں کی مالیت تقریباً $507 ملین رہی۔ وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ خادہ کی قوم کو 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی کی مبارکباد، کہا پاکستان جلد 5G کے دور میں داخل ہو جائے گا۔ بانی کی شفا اسپتال منتقلی کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس عثمان خان کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ میں بھی بانی پی ٹی آئی کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر، جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 12 مارچ کو سماعت کرے گا۔ حتیٰ کہ عزت کیس میں حق دفاع ختم کرنے کے خلاف بانی نے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے زیادہ ان کی آنکھ کے علاج کی فکر ہے، شفا انٹرنیشنل اسپتال میں فوری علاج کرایا جائے، علیمہ خانم کا مطالبہ، کہا عدالتی حکم کے باوجود جیل انتظامیہ وکالت ناموں پر دستخط نہیں کرا رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق کوئی بات نہیں ہو رہی، ملاقاتیں ہوں یا مذاکرات سنجیدگی ضروری ہے، ہماری جانب سے مذاکرات کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات، مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر خصوصی سیشن، معاشی سرگرمیاں محدود کرنے سے ٹیکس آمدن ہدف میں مشکلات پر بریفنگ،
بتایا پاکستان کی ٹیکس آمدن متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ دباؤ کے باوجود حکومت معاشی ترقی کے ہدف کے قریب پہنچنے کے لیے پرعزم ہے۔ معاشی ترقی کی شرح 4.2 کے بجائے 4% کے قریب رہنے کا امکان۔ افراط زر کی شرح مقررہ ہدف سے زائد رہنے کا خدشہ ہے۔ بحرین میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والا بھارتی انجینئر گرفتار۔ بحرینی حکام کے مطابق بھارتی ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر نیتن موہن نے بحرین کے اہم اور اسٹریٹجک مقامات کی جیو اسپیشل معلومات، تصاویر اور ویڈیو ریکارڈنگ خفیہ طور پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو فراہم کی۔ ابتدائی تحقیقات میں ثابت ہوا کہ بھارتی جاسوس کی موساد کو فراہم کردہ معلومات غیر ملکی انٹیلیجنس کے تجزیے اور ممکنہ ہدف بندی میں استعمال ہو سکتی تھی۔ بحرینی وزارت داخلہ نے بھارتی جاسوس کی گرفتاری کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہل تشیع علماء کرام کی ملاقات۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں تمام جلوس نماز مغرب تک ختم کرنے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا عزاداروں کی حفاظت اور سہولت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں علماء کرام کو بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دینا چاہیے۔ علماء کرام کا کہنا تھا دشمن کی سازش کو اتفاق کی قوت سے ناکام بنائیں گے۔ ہنگامی حالات میں ریسکیو آپریشن کی ذمہ داری ریسکیو سروس کی ہے۔ سٹی اور ڈسٹرکٹ حکومتیں صرف معاون کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن میں قانونی رائے دی۔ کہا سندھ ریسکیو سروس کے ڈائریکٹر جنرل کا تقرر صوبائی حکومت کرتی ہے۔ سروس کی نگرانی پالیسی سازی سندھ ایمرجنسی کونسل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ آخری اشرے میں شب قدر کی تلاش۔ پاکستان سمیت خطے کے دیگر ملکوں میں کروڑوں مسلمان اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ خواتین کے اعتکاف کے لیے گھروں میں اہتمام۔ محافل شبینہ بھی سجائی جائیں گی۔ حفاظ کرام قیام اللیل میں قرآن پاک سنائیں گے۔